بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله مولانا العظيم. تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے
ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ گزشتہ آیات میں عورتوں سے متعلق حقوق کا بیان تھا، اور یہ جو ہمارے قریب ترین آیت گزری ہے، آیت نمبر 33، اس میں یہ بتایا اور سمجھایا گیا تھا کہ اگر دو دوست جب وہ مسلمان نہیں تھے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ہم سکھ کے بھی ساتھی ہوں گے اور دکھ کے بھی ساتھی ہوں گے، پھر اتفاق میں سے ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو پھر اس کو جائیداد یا وراثت ملے گی یا نہیں؟ اس پر میں نے تفصیلاً عرض کر دیا ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سلسلہ کلام مسلک و مشرب آج بھی ہے کہ اگر ان کا کوئی اور شرعی وارث نہیں ہے تو اس کو جائیداد کا حصہ بھی ملے گا، ورنہ اگر وہ وصیت کر جائے تو وصیت کے مطابق، اور وصیت کے لیے شرط تھی کہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی اسے ملے گا۔ اب اس آیت سے ہمارے لفظوں میں مردوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے کہ پہلے عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا، اب مردوں کے کچھ حقوق ہیں عورتوں پر، اس کا ذکر ہے۔ پہلا لفظ ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور میرے نزدیک بالکل عام فہم اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے یا نگہبان ہے۔ حاکم کا بھی یہی لفظ ہے اور یہی مفہوم ہے، لیکن یہ لفظ چونکہ ذرا پرانا ہو چکا ہے اور موجودہ دور میں اس کا استعمال دوسرے مفاہیم میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہترین ترجمہ یہ ہوگا کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ اب یہاں یہ بتایا گیا کہ کیوں ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد بہرحال عورتوں پر حاوی ہیں، کیونکہ ان کا جسم سخت ہے اور یہ سخت کام کر سکتے ہیں۔ عقل و فہم فراست میں بھی یہ مرد عورتوں سے آگے ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا یہ حاکم ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ روحانی اعتبار سے مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت زیادہ کرے گا وہ اسی اعتبار سے آگے جائے گا۔ یہ مادی اعتبار سے ہے، علمی اعتبار سے مرد اور عورت کا کوئی علیحدہ علیحدہ سلسلہ نہیں ہے۔ اگر عورت زیادہ عالمہ ہے تو وہ جو ہے بہرحال اس کی فوقیت ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ابھی کمی ہے، ہندوستان میں ہمارے مسلک کے لوگوں نے پورے ہندوستان میں باقاعدہ خواتین کو قاضی مقرر کر دیا ہے، قاضیہ، اور مقننہ بھی ہیں وہاں، قاریہ عالمہ حافظہ تو ہے ہی، لیکن فتووں کے معاملات میں مسائل کی دریافت کے لیے جو عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی
جس طرح بڑے اداروں میں یہاں مفتی ہیں وہاں انہوں نے خواتین کے لیے بھی ایک علیحدہ کمرہ بنا کر مفتیاں بٹھا دی ہیں تاکہ مسائل کی دریافت میں آسانی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، رزق کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی تمام ضروریات کو پورا کرنا مرد کے ذمے ہے، اس لیے مرد کو فوقیت ہے عورت پر۔ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اتنا بھاری لفظ ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جس طریقے سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اسی طریقے سے مردوں کو بھی عورت پر فضیلت دی ہے۔ آگے یہ بتایا گیا کہ جو شریف زادیاں ہیں، نیک بیویاں ہیں، اچھی عورتیں ہیں، وہ ان معاملات میں نہیں الجھتی کہ مرد کو کیوں فوقیت ہے، ہمیں کیوں فوقیت نہیں۔ وہ صابرہ ہوتی ہیں، وہ قانعہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتی ہیں، اور وہ خاوند کی فرما برداری کے بارے میں سوچتی ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہذا ہمیں اپنے خاوند کی تابعداری کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے ان کے لیے ماننی چاہیے، اور جو ہمیں فضیلت دی ہے وہ ہمیں مان لینی چاہیے۔ ایک صفت ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جب مرد گھر نہیں ہوتا تو وہ عورت اس کے غیرت کا تحفظ بھی کرتی ہے، عزت کا تحفظ بھی کرتی ہے، اس کے مال کا تحفظ بھی کرتی ہے، اور اس کی اولاد کا تحفظ بھی کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ بہرحال ماں کی گود ہے۔ تو جب ماں ہی ایماندار نہیں ہوگی تو بچے کی تربیت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے فرمایا غیرت کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں وہ خاتون سیریس ہوتی ہے اور مرد کے ان تمام امانت کو امانت سمجھتی ہے اور پورے ذمہ داری سے ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، تو یہ سب سے اچھی عورت ہے۔ اس کے علاوہ 4 وجوہات بتائی گئی ہیں اس آیت اور آیت نمبر 35 میں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلافات کو ختم کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں نے کئی دفعہ غور کیا، یہ اللہ کا نظام بڑا عجیب